السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ محترم مصلیان اکرام، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کیا تھا۔ اس میں نے تفصیلی بات کی تھی آپ کے سامنے، اور اس میں یہ بات رکھی تھی کہ یہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منافقوں کو چھانٹ کے چھٹنی کر کے الگ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اللہ کا ساتھ دینے والے کون ہیں اور اللہ کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی شریعت کے خلاف کون ہے۔ اور میں نے اس میں دلیلی گفتگو آپ کے سامنے کی تھی، اور بہت ساری قرآن اور احادیث کی دلیل جو ہے وہ رکھی تھی آپ کے سامنے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ موقع ہے کہ ہم اپنی بات کو کھل کر جو ہے لوگوں کے سامنے کہیں۔ یہ آخری جمعہ ہے 20 تاریخ سے پہلے، الیکشن سے پہلے، تو اسی خطبے کا اگلا حصہ ہے جو آج میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا انشاءاللہ۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی یہ آیت تلاوت کی تھی جو آج ابھی تلاوت کی، اور یہ بھی آج بھی وہی آیت آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، وہ سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ وقت کو گھماتا رہتا ہے، حالات کو جو ہے نا وہ ایک سائیکل کی شکل میں، ایک چکری کی شکل میں گھماتا رہتا ہے۔ کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتے ہیں، کبھی اچھے حالات آتے ہیں، کبھی بہت اچھے حالات آتے ہیں، اور کبھی بہت خراب حالات آتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور زندگی بھی اسی معمول کے مطابق جو ہے وہ چلتی ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس ملک میں وہ آزمائش کا دور ہے، اور آزمائش میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہے اور آزمائش کسے کہتے ہیں وہ جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم آزمائش کو سمجھ لیں گے، آزمائش میں کرنے کے کام کو سمجھ لیں گے، تو ہمیں ایگزیکٹلی کرنا کیا ہے اور کس طرح ہم اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے اس کا ہم کو حل پتہ چلے گا، اور ہم اس حل کو عمل کر کے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آزمائش ہوتی ہے اور ایک اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آزمائش میں بھی انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے، اور عذاب میں بھی انسان مر جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کے سامنے، اس دین اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون کون ہے؟ حضرت سمیہ۔ کس طرح شہید کیا گیا ان کو؟ ان کی شرمگاہ پہ نیزہ مار کے ان کو شہید کیا گیا۔ دو اونٹ، ایک پیر پہ ایک اونٹ، ایک پیر پہ ایک اونٹ مار کے باندھ کر اپوزٹ ڈائریکشن میں دوڑا دیا گیا، مطلب جسم کے دو حصے ہو گئے۔ تو آپ کیا اسے عذاب کہیں گے؟ نہیں، یہ بھی آزمائش ہے۔ اور اسی طرح عذاب بھی آتا ہے کہ انسان جو ہے نا اتنی بری موت مرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کیا ہے؟ عذاب ہے۔ لیکن آزمائش اور عذاب میں ایک باریک سا فرق ہے۔ وہ فرق وہی اصول ہے، وہی اللہ کا آپ دیکھ لیں، وہی اللہ کا قانون ہے، وہ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم آزمائش میں ہیں، اس ملک میں ہم آزمائش میں اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ باریک فرق آپ سمجھ جائیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ باریک فرق یہ ہے، اللہ کے عذاب اور اللہ کی آزمائش میں جب اللہ آزماتا ہے بندے کو تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ سے دعا مانگے، اپنی گناہوں کی مغفرت کرے، اللہ سے محبت کرے، تو وہ آزمائش ہے۔ اور جب بندہ اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے اور کہے کہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں میری عبادت کر کے، میرا اتنا صدقہ دے کر، میرا اتنے اچھے کام کر کے کوئی فائدہ نہیں، سب میرا کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا، میں تو کیا ہو گیا؟ اللہ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جب اس طرح کی کیفیت آ جائے، یعنی اللہ سے دور ہو جائے، تو وہ چیز کیا ہے؟ عذاب ہے۔
اللہ تعالیٰ حالات لے کر آتا ہے، سخت حالات میں اگر ہم اللہ کے قریب ہو گئے تو آزمائش ہے، اور سخت حالات میں ہم اگر اللہ سے دور ہو گئے تو اللہ کا کیا ہے؟ وہ عذاب ہے۔ کیوں عذاب ہے؟ یہ اصول اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا سورہ روم کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ حالات، سچویشن ایسی لے کر آتا ہے کہ منافق جو ہے نا، جو جھوٹے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ اللہ کو برا بلا کہہ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چھٹنی کر دیتا ہے کہ کون اللہ کے ساتھ ہے اور کون اللہ کے خلاف ہے۔ تو ہم اس کو آزمائش کہتے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا رب ہمیں رسوا نہیں کرے گا، ہمارا رب ہمیں چھوڑے گا نہیں، اللہ ہماری کیا کر رہا ہے؟ مدد کر رہا ہے۔ تو آپ بیسک اصول آپ سمجھ میں آ گئے آپ کو آزمائش اور عذاب کے اندر، کہ آزمائش میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ، اور عذاب میں اللہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ تو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ہمارے لیے ملک میں کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ ہم اللہ کے کیا ہو رہے ہیں؟ قریب ہو رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ جب بندہ قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو دور نہیں پھینکتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا دیر جمے رہتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ کتنا اس کے اندر کتنا ول پاور ہے، کتنا اسٹیمینا ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ چیک کرتا ہے۔ آپ جم میں جائیے، جم کیجئے، آپ کا ٹرینر بھی آپ کا اسٹیمینا کو چیک کرتا ہے کہ آپ کتنی دیر بھاگ سکتے ہیں، آپ کتنا ویٹ اٹھا سکتے ہیں، آپ کتنی دیر میں تھکتے ہیں۔ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کتنی دیر جو ہے وہ کھڑا رہ سکتا ہے، کتنی چیزوں کو جھیل سکتا ہے، کتنی مصیبتوں میں جو ہے وہ میرا شکر ادا کرتا ہے۔ تو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ آزمائش ہے، اور ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے اگر اللہ کے عذاب سے ہم کو جو ہے وہ بچنا ہے۔ دوسری اہم بات، میں تھوڑا سا ملک کے حالات پر اب روشنی ڈالتے ہوئے چلتا ہوں۔ ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ ہم آزمائش کے دور سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں، اب ملک کے حالات پر جو ہے میں روشنی ڈالتے ہوئے چلتا ہوں۔ پچھلے 10 سالوں کے اندر جو یہ حکومت آئی ہے، ہم سب واقف ہے کہ ان 10 سالوں سے پہلے کی جو حالات تھے ملک کے، اور یہ ان 10 سالوں کے بعد یہ حکومت آنے کے بعد جو ملک کے حالات ہے، اس میں زمین آسمان کا کیا ہے؟ فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے، جو عقل رکھتے ہیں وہ سب محسوس کر رہے ہوں گے کہ ان 10 سالوں میں ملک کتنی جو ہے وہ پستی کی طرف گیا، کتنی جو ہے وہ نفرت کی طرف گیا۔ سب سے پہلے تو ملک میں نفرت پھیلا دی گئی، اس سے پہلے اتنی نفرت نہیں تھی۔ اچھا، یہ جو میں نفرت کی بات کہہ رہا ہوں اپنے من سے نہیں کہہ رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ٹرین میں جو حادثہ ہوا، داڑھی اور ٹوپی دیکھ کے جو گولی ماری گئی، آپ سب نے پڑھا، میڈیا میں آئی، کیوں گولی ماری گئی اور کیا بول کے گولی ماری گئی؟ داڑھی اور ٹوپی دیکھ کے گولی ماری گئی، یہ کیا ہے؟ اس سے 10 سال پہلے جو حکومت تھی، جو حالات تھے، اتنے برے حالات تھے؟ نہیں تھے نا۔ ملک میں نفرت کی فضا پھیلائی گئی، اتنا نفرت گھول دیا گیا کہ دیکھنے کے بعد، ایک داڑھی اور ٹوپی والے کو دیکھنے کے بعد محبت کی جگہ کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ میرا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ جبکہ نہ اس نے سوچا ہوگا کہ میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا، نہ اس کے ذہن و خیال میں ہوگی یہ بات، لیکن پھر بھی سامنے والا کیا سمجھ رہا ہے؟ آپ کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے۔ نفرت پھیلائی گئی۔ اس کے بعد جو حالات ہمارے ساتھ کیے گئے وہ آپ سب بخوبی واقف ہے۔ موب لنچنگ کی جو واقعات ہوئے، اخلاق کے ساتھ جو واقعہ ہوا، جنید کے ساتھ جو واقعہ ہوا، یہ تو نام میں نے گنا ہے، اور ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو آپ لوگوں نے سنے ہوں گے۔ گھیر دیا گیا، گھیرنے کے بعد ان نفرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن سمجھ کے جہاں داڑھی ٹوپی والا دکھا، اس کو موقع ملا، وہاں پر دبوچ کے کیا کیا انہوں نے؟ مار دیا گیا۔ اور صرف اس لیے کہ ہم کو ڈر تھا کہ یہ ہم کو مار دے گا کر کے، اور اس کو بیچارے کو جو ہے کیا کیا گیا؟ مارا گیا۔ یہ موب لنچنگ جو کی گئی، یہ نفرت کا نتیجہ ہے۔ اتنی نفرت پھیلائی گئی کہ اتنے موب لنچنگ ہوئے۔ ڈیٹا آپ کے پاس ہے، میں یہاں پر ڈیٹا اور اسٹیٹکس آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، آپ بخوبی واقف ہے ڈیٹا اور اسٹیٹکس سے۔ کتنی موب لنچنگ کی گئی، کیسے کیسے لوگوں کو مارا گیا، کیسے کیسے لوگوں کو رلایا گیا، کس طرح کے حالات سے جو ہے لوگ گزرے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے حق کے خلاف، جنہوں نے باطل کے خلاف آواز اٹھائی، حق کا ساتھ دیا، کیا کیا گیا؟ بلڈوزر چلا دیے گئے، گھروں کو کیا کیا گیا؟ توڑ دیا گیا۔ یو پی کے حالات، یو پی تو چھوڑیے، میں اپنے ممبئی کے حالات بیان کرتا ہوں۔ میرا روڈ میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بلڈوزر چڑھائے گئے۔ بلڈوزر کی پالیسی استعمال کی جا رہی ہے، جو بولے گا اس کی بات کو کیا، جو حق کے ساتھ آواز اٹھائے گا، باطل کے خلاف آواز اٹھائے گا، اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ ٹیکنیکلٹیز کے اندر آپ کو گھیر کے جو ہے آپ کے گھر کو، آپ کی دکان کو، آپ کے کاروبار کو کیا کیا جا رہا ہے؟
ختم کیا جا رہا ہے بلڈوزر چلا کے. نفرت پھیلائی جا رہی ہے, مارا جا رہا ہے بلڈوزر کے ذریعے. آپ کے کاروبار کو, آپ کے گھر کو کیا کیا جا رہا ہے؟ توڑا جا رہا ہے. اس کے بعد NRC, کتنا بڑا واقعہ ہے ان 10 سالوں کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا کتنا شاہین باغ, پورے ملک میں شاہین باغ بنائے گئے, پورے ملک میں ہماری ماں اور بہنوں نے شاہین باغ بنائے. آپ سب واقف ہیں کتنی قربانیاں دی کووڈ سے پہلے, کتنے مہینے جو ہے بیچاری روڈ پر بیٹھی, کتنے مہینے ٹھنڈیوں کے موسم کے اندر, کڑکڑاتی ٹھنڈی کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں جو ہے کہاں بیٹھی ہوئی تھی؟ روڈ پر بیٹھی ہوئی تھی. پورے ملک میں الگ الگ جو ہے وہ شاہین باغ کیا کیے گئے, قائم کیے گئے. یہ جو NRC کا قانون لایا گیا, یہ NRC کے قانون کو کیا کیا جائے, یہ CA کے قانون کو کیا کیا جائے, ختم کیا جائے. لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی کیا کی, منمانی کی. یہ حالات ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نفرت پھیلائی گئی, موب لنچنگ کیا گیا, بلڈوزر چلائے گئے. اس کے بعد NRC کے قانون کو جو ہے وہ ہمارے لایا گیا. اس کے بعد ہماری شریعت پر حملہ کیا گیا. کس پر حملہ کیا گیا؟ شریعت پر. 3 طلاق بل لایا گیا. شریعت کے آگے ہمارے لیے کچھ ہے؟ نو کمپرومائز وتھ شریعت. ہمارا ایمان ہے ہم شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کر سکتے. شریعت ہمارے لیے آخری جز ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں, اور رسول پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لاتے ہیں. اس شریعت کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا, کوئی عالم دین بھی تبدیل نہیں کر سکتا, کوئی اللہ کا ولی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. کیوں کہ اللہ کے رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد شریعت کیا ہو گئی؟ کلوز ہو گئی, مکمل ہو گئی. اب اس شریعت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. 3 طلاق کا بل لا کے کیا کیا گیا؟ شریعت کو جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے مخالفت کی, پورا ہم طریقے سے ہم نے مخالفت کی, اپنی آواز اٹھائی, لیکن آواز سنی گئی؟ سنی گئی نہیں. بل کیا کیا گیا؟ آخرکار وہ بل پاس ہوا کہ نہیں ہوا؟ بل پاس کر دیا گیا. ہماری شریعت کے اندر کیا کر دیا گئی؟ مداخلت کر دی گئی, اور کہا گیا کہ نہیں 3 طلاق جو ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے. اس کے بعد کھانے پینے پر پابندی لگائی جا رہی ہے. یہ کھا سکتے ہیں, یہ نہیں کھا سکتے. میں اس کی ایک مثال دوں گا آپ کو. آج آپ میں سے کسی کا سفر ہے, گاؤں کا سفر ہے, آپ ٹرین میں جا رہے ہیں, ڈبہ آپ کو گھر سے باندھ کے دیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو ٹرین میں سفر کرتے ہیں. کس بات کا خیال رکھا جاتا ہے؟ کس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ڈبے میں کہیں پر کوئی گوشت یا قیمہ پیک کر کے نہ دیا جائے. میں کھل کے بول رہا ہوں, ڈبے میں گوشت قیمہ پیک کر کے نہیں. بکرے کا بھی گوشت ہے, چکن ہے, وہ بھی پیک کر کے دینے کے لیے کیا کرتی ہیں ہمارے گھر کی خواتین؟ کیوں؟ حالات اس طرح کے ہو گئے. الزام لگایا گیا کہ بھیا یہ کیا ہے, دوسرا گوشت ہے, اور اس کے بعد جو ہے موب لنچنگ کر دی گئی, پکڑ کے ڈال دیا گیا. بعد میں جو ہے وہ دیکھا گیا, جانچ کی گئی تو پتا چلا کائے کا گوشت تھا, بکرے کا گوشت تھا, لیکن بیچارے کو مار دیا گیا اور بیچارے کی جان کیا ہو گئی؟ چلے گئی. تو ہمارے کھانے پینے پر پابندی لگائی جا رہی ہے, کیا کھاؤ گے اور کیا نہیں کھاؤ گے. کھانے پینے کو جو ہے کیا کیا گیا؟ کنٹرول کیا گیا. ٹرین کی مثال میں نے اس لیے دی کہ بہت سارے لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں ہمارے گھر والے کہ بھیا کوئی ایسی چیز مت لے جاؤ جس سے کیا ہو جائے تم پر جو ہے نا دوسرے بوگی والے, دوسرے لوگ جو ہے نا وہ یہ نہ کہہ دے کہ تم نے کیا کیا, بیف لے کر آیا, یا تم نے جو ہے دوسرا گوشت لے کر آ گئے. مٹن کا ہونے کے بعد بھی ہم جو ہے وہ احتیاط برتے. اس کے بعد وقف بورڈ پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ہی مہینے پہلے کیا کیا گیا؟ وقف بورڈ کو کیا کر دیا گیا؟ کہہ دیا گیا کہ غیر قانونی ہے. وقف کتنی بڑی چیز ہے. اس ہندوستان کو اگر کسی نے زمین دی ہے, اس ہندوستان میں اگر کوئی چیز سب سے بڑی زمین, لینڈ لارڈ اگر کوئی ہے زمین کا, زمینوں کا مالک اگر کوئی بورڈ ہے تو وہ کون سا بورڈ ہے؟ وقف بورڈ ہے. لینڈ لارڈ ہم کہتے ہیں نا, ایک آنسر ایک ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی 10 ایکڑ زمین ہے, آپ کی 50 ایکڑ زمین ہے. سب سے زیادہ اس ملک میں اگر زمین کس کے پاس ہے تو کس کے پاس ہے؟ وقف بورڈ کے پاس ہے. لوگوں نے اپنی زمینیں وقف کی بھی ہے, ہبا کی ہوئی ہے, وقف بورڈ کے پاس ہے. اس وقف بورڈ کو ختم کر کے پوری کی پوری زمینوں کو کس کے کنٹرول میں لیا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ وقف بورڈ جو ہے وہ کسی کام کی نہیں, پوری کی پوری زمینیں کس کے پاس آ جائے؟ حکومت کے پاس آ جائے. کیوں بھائی؟ وقف بورڈ تو ایک قانونی ہے نا, ہمارا دستور نے ہم کو وقف بورڈ کی جو ہے نا وہ کیا دی ہے؟ اجازت دی ہے. اس وقف بورڈ کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ختم کیا جا رہا ہے. حجاب پر پابندی لگائی گئی. کرناٹکا کے اندر ہماری بہن کے ساتھ, بچی کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ اپنے حجاب کو کیا کیجئے؟ اتاریے. اگر حجاب نہیں اتاریں گے تو اسکول آنے کی ضرورت نہیں ہے. حجاب کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے ہمارے لیے. حجاب سے بڑھ کر کوئی چیز ہے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے جتنی بھی شریعتیں آئی اس میں کسی میں حجاب کا تذکرہ نہیں ہے. حجاب کسی کو نہیں کہا گیا کسی شریعت کے اندر. لیکن آخری شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خواتین کو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب تم اپنے چہروں کو کیا کر لو؟ ڈھانپ لو.
ہمارے لیے فرض ہے حجاب ہماری خواتین کے لیے، ان کے حجابوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ اتارا جا رہا ہے. یہ ملک کے حالات ہے جس سے میں اور آپ کیا ہو رہے ہیں؟ گزر رہے ہیں. حجاب اتارا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی چیز جس کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں، اس ملک کی جمہوریت کو جو ہے وہ خطرہ پہنچایا جا رہا ہے. اس ملک کا جو دستور ہے، آئین ہے، اس آئین کو، اس دستور کو بدلنے کی بات کی جا رہی ہے. آج ہم اس ملک میں امن سے ہیں، ہم اس ملک میں بھائی چارے سے رہ رہے ہیں، اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ، اپنی وطنی بھائیوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، ہندو بھائیوں کے ساتھ امن سے رہ رہے ہیں. اس امن کی وجہ جو ہے وہ دستور ہے. اس دستور نے، اس کانسٹیٹیوشن نے ہم کو کیا دیا ہے؟ پناہ دی ہے. اس کانسٹیٹیوشن کو، اس جمہوریت کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ختم کرنے کی بات کی. علل اعلان اپنے ایجنڈے میں یہ بات لکھ رہے ہیں کہ اب کی بار اگر 400 سیٹ آئے گی، 400 پار ہوگی، تو ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ دستور بدلیں گے. کیوں دستور بدلیں گے بھائی؟ اس لیے کہ ہم کو ہندوتوا حکومت لانی ہے. میں آج آپ کے سامنے بڑی کھل کر گفتگو کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے. میں آپ کے سامنے ڈھکے ٹوپے انداز میں گفتگو نہیں کر رہا. یہ سارے پوائنٹس جو ہے نا میں نے لکھ کر رہا ہے، اور صرف آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کے خطبے میں آپ بڑے اپنے دماغ سے چیزوں کو سمجھیے اور یہاں سے جائیے تو باہر لے کے نکلیے. دستور کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ملک کی جمہوریت کو کیا کیا جا رہا ہے؟ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ملک کی جمہوریت کو جو ہے وہ داؤ پہ لگایا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دستور کو کیا کیا جائے گا؟ ختم کر دیا جائے گا. ان حالات سے ہمارا ملک کیا ہو رہا ہے؟ ابھی گزر رہا ہے. یہ تو کچھ نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. دستور کا معاملہ، NRC کا معاملہ، حجاب کا معاملہ، نفرت کا معاملہ، موب لنچنگ کا معاملہ. یہ کچھ معاملات ہیں جو ان 10 سالوں کے اندر میں نے گن کے آپ کے سامنے رکھے. اس سے کئی زیادہ واقعات ہوئے اور مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں. نیوز آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی کہ اس طرح کے حالات سے، اس نفرت کے ماحول سے ہم کو جو اس ملک میں گزارا گیا. اب اس نفرت کے ماحول میں ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ان حالات کو بدلنے کا کام ہمارا ہے. ہم امت مسلمہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو رائٹس دیا ہے، ہم اس ملک کے سٹیزن ہیں. ان حالات کو بدلنے کا کام کس کا ہے؟ ملک کے حالات خراب ہے تو ملک کے حالات کون بدلے گا؟ اس کے سٹیزن بدلیں گے. اس کی مثال آپ لیجئے. ایک گھر ہے، ایک گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں اور گھر میں آگ لگ جائے تو سب سے پہلے آگ کون بجھائے گا؟ کون بجھائے گا؟ ایک گھر ہے، گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں اور گھر میں آگ لگ جائے تو سب سے پہلے آگ کون بجھائیں گے؟ وہ 10 میں سے 10 لوگوں کا کام ہے سب سے پہلے کیا کرے؟ آگ بجھائے نا. فائر بریگیڈ تو بعد میں آئے گی آگ بجھانے کے لیے، لیکن وہ 10 لوگوں میں سے پہلے لوگوں کا کام ہے کہ آگ کو کیا کرے؟ قابو میں کرے، کہ تاکہ وہ گھر کو زیادہ نقصان. ہم اس ملک کے کیا ہے؟ سٹیزن ہیں. ہم اس ملک کے شہری ہے، ناگرک ہے. یہ ملک کے اگر حالات اس طرح خراب ہے تو سب سے پہلے اس ملک کے حالات بدلنے کا کام کس کا ہے؟ ہمارا کام ہے نا. ہم بدلیں گے نا اس ملک کے حالات کو. امن کا ماحول کون لائے گا؟ نفرت کو کون مٹائے گا؟ کھانے پینے کی پابندی کون ہٹائے گا؟ دستور کی حفاظت کون کرے گا؟ میرا اور آپ کا کام ہے کرنے کا. ایک گھر کے جیسے گھر والوں کا کام ہے کہ آگ پر قابو پائے، ویسے ہی اس ملک کے شہریوں کا کام ہے نا، سٹیزنز کا کام ہے کہ وہ کیا کرے؟ حالات کو کیا کرے؟ بدلے. کیسے بدلیں گے؟ کیسے بدلیں گے؟ ووٹ دے کر بدلیں گے. کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا. ہر 5 سال میں الیکشن کراتے ہیں اللہ تعالیٰ. کون سی حکومت آئے اور کون سی حکومت نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا مجھے اور آپ کو ووٹ ڈالنے کا. میں تو کہتا ہوں ایک قدم موقع سے بڑھ کر ایک سٹیپ آگے بڑھ کے کہتا ہوں، ووٹ ڈالنا اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا دی ہے؟ نعمت دی ہے. نعمت ہے یہ. قرآن کی آیت ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنِّي لَعَذَابِ لَشَدِيدٌ. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو جو نعمت دی ہے، اگر آپ تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری اس نعمت میں کیا کرے گا؟ اضافہ کرے گا. اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ اس نعمت کو تم سے کیا کر لے گا؟ چھین لے گا. اللہ نے ووٹ ڈالنے کی اختیار دیا، نعمت دی ہے. اگر آج ہم اپنے اس اختیار کو، اس نعمت کو نہیں استعمال کریں گے تو کل کو یہ نعمت اللہ ہم سے کیا کر سکتا ہے؟ چھین سکتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے قرآن میں 1450 سال پہلے اللہ نے کہہ دیا. یہ حکومت بھی کہہ رہی ہے نا کہ اب کی بار ہم آئیں گے تو ووٹنگ رائٹس کیا کر لیں گے. کہہ رہی ہے کہ نہیں کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے نا، کھل کے کہہ رہی ہے. تو ابھی اگر میں اور آپ نہیں جاگے، ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو کب لیں گے؟ اب اگر ہم نہیں جاگتے ہیں تو کب جاگیں گے؟ تو پھر تو وہ قرآن کی آیت ہم پر سچی ہو جائے گی جس میں اللہ نے کہا کہ اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ تم سے نعمت کیا کرے گا؟ چھین لے گا. تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے یہ نعمت چھین لی جائے؟ نہیں نا. اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کا کیا کریں ہم؟ پورا
فائدہ اٹھائے، اس کو استعمال کرے، ہم اپنا حق جا کے کیا کریں؟ ادا کریں، ووٹ ڈالے۔ اگر ہم ووٹ نہیں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس نعمت کو کیا کر سکتا ہے؟ چھین سکتا ہے۔ ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اکثر ہم لوگوں کو جو ہے نا کام کرنے کی جو عادت ہے وہ ہنگامی کام کرنے کی عادت ہے۔ مجھے بھی، آپ سے نہیں کہہ رہا، میں اپنی بات بھی کہہ رہا ہوں، ہم کو ہنگامی کام کرنے کی عادت ہے۔ مثال لے کے سمجھاتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، دو کار آپس میں ٹکرا گئی، غلطی کسی کی بھی ہو، اس کی یا اس کی، کسی کی غلطی ہو، دو کار آپس میں ٹکرا گئی، میں اور آپ کیا کریں گے؟ فوراً بھاگیں گے، جو اس میں سے زخمی ہوا رہے گا اس زخمی کو نکالیں گے، پانی پینے جیسا رہے گا پانی پلائیں گے، کسی کو ہاسپٹل لے جانا رہے گا ہاسپٹل لے کے جائیں گے، ایمبولینس کو کال لگائیں گے، ہے نا، وہاں کھڑے رہیں گے، اس کچرے کو جو گاڑی کی وجہ سے وہاں ہوا ہے اس کو ہٹائیں گے، ٹریفک کو صاف کریں گے۔ یہ سب کام ہم لوگ جا کے کرتے ہیں، ہے نا؟ بالکل یہ کام کرنے چاہیے، اس کو کہتے ہیں فرسٹ ایڈ کام، فرسٹ ایڈ کہتے ہیں اس کو۔ پہلے اس وقت کی جو ضرورت تھی ہم نے کیا کی؟ ادا کی۔ لیکن یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا، اس ایکسیڈنٹ کو روکنے کا بھی کام تو ہمارا ہی ہے نا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایکسیڈنٹ کے وقت تو یہ کام کیا ہم نے، لیکن اس بات کا کام بھی کرنا، اس بات کی کوشش بھی کرنا کہ اگلی بار دوبارہ اس طرح دو کاریں آپس میں نہ ٹکرائے، وہ کام بھی تو کرنے کا کس کا ہے؟ میرا، آپ کا ہے، کہ ہم سپیڈ بریکرز لگائیں، ہم جو ہے وہ سگنل لگائیں تاکہ جو ہے وہ سگنل کی وجہ سے کاریں آپس میں جا کے نہ ٹکرائے، سپیڈ بریکر لگائے تاکہ سپیڈ کیا ہو جائے؟ سلو ہو جائے۔ اصل کرنے کا کام تو کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ سپیڈ بریکر لگانا تاکہ دوبارہ کیا ہو؟ ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ حالات خراب ہوئے، NRC کا معاملہ آیا، 3 طلاق کا معاملہ آیا، ہم لوگ فوراً روڈ پہ نکل گئے، احتجاج کیا۔ بالکل احتجاج کرنا چاہیے، میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اصل کام جو کرنے کا ہے وہ کون سا کام ہے؟ کہ ایک ایسی حکومت کو لائے جو جمہوریت کو کیا کرے؟ بچائے۔ ایک ایسی حکومت کو لائے جو نفرت کو کیا کرے؟ ختم کرے، سیکولر حکومت کو لائے۔ ہم وہ کام نہیں کریں گے، ہم جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹل کام، فوری طور پر کرنے کے کام، فرسٹ ایڈ والے کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پرماننٹ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ سے ووٹ ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہوں، پرماننٹ کام ہے، آپ ووٹ ڈال کے اس بات کا ثبوت دیجئے کہ ایکسیڈنٹل کام تو ہم کریں گے، موقع آئے گا، لیکن پرماننٹ ہم ایک ایسی حکومت کو لانا چاہتے ہیں جو فاسد حکومت نہ ہو، جو نفرت پھیلانے والی حکومت نہ ہو۔ ایسی حکومت کو لائے جو ملک کی جمہوریت کو کیا کر سکے؟ محفوظ رکھے، ہمارے دستور کو، ہمارے کانسٹیٹیوشن کو کیا کرے؟ بچا کے رکھے۔ تو یہ ایکسیڈنٹ کی جو مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے وہ صرف اس لیے دی ہے کہ بالکل احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، ہم احتجاج کریں گے، ایکسیڈنٹل ورک بھی کریں گے، باہر نکلیں گے، لیکن اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ابھی کیا کریں؟ پرماننٹ کام کر سکے، حکومت کو کیا کر سکے؟ چن کے لا سکے۔ تو یہ حکومت کو چن کے لانے والا کام بھی کرنا کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا۔ ہم اس کو سیریس لیں، ووٹ ڈالیں۔ اگر ہم ووٹ ڈالیں گے تو ہم جو ہے وہ سپیڈ بریکر والا کام کریں گے، سپیڈ بریکر لگائیں گے، سگنل لگانے، پرماننٹ کام کرنے والا جو ہے وہ کام کریں گے۔ اس کے بعد آخری مرحلہ، جب ہم ووٹ ڈال دیں تو ہم بھروسہ کس پر کریں؟ بھروسہ کس پر کریں؟ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ بدر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابی کو لے کر پہنچ گئے۔ کتنے صحابہ کو لے کر پہنچ گئے؟ 313 صحابہ کو لے کے پہنچ گئے۔ سب کو جو ہے صف بندی کر کے کھڑا کر دیا، جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ہر صحابی اپنی جان دینے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں جا کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں جا کے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں۔ کیسی دعا مانگتے ہیں؟ کیسی مانگتے ہیں دعا؟ کندھے کی چادر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی مرتبہ کندھے کی چادر گر جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول اب بس کیجئے، مجھے اب شرم آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں ابوبکر، میں اپنے رب سے اس وقت تک مانگوں گا جب تک میرا رب مجھے دے نہیں دے گا۔ میرا رب اپنی مدد کا وعدہ کر نہیں دے گا جب تک کہ میں دعا مانگنا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے رسول نے صرف کام نہیں کیا، تدبیر اختیار نہیں کی، تدبیر اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پر توکل کیا۔ توکل میں اللہ سے کیا کیا؟ دعا کی، اور اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول سے جاؤ، ہم آپ سے 1000 فرشتوں سے آپ کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، خوشی خوشی اٹھے دعا مانگتے ہوئے، پلٹے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اور کہا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے ہماری کیا کر دی؟ مدد کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تدبیر اختیار نہیں کی، تدبیر کے ساتھ اللہ پر توکل بھی کیا، اور توکل کے ساتھ اللہ سے
دعا بھی کی، تو ووٹ تو ہم ڈالیں گے انشاءاللہ، ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے؟ لیکن ووٹ ڈالنے کے بعد اللہ سے دعا بھی کریں گے۔ رزلٹ کتنی تاریخ کو ہے؟ 4 تاریخ کو ہے، 4 تاریخ کو رزلٹ ہے، 20 تاریخ کو کیا ہے؟ ہماری ووٹنگ ہے۔ بیچ میں کتنے دن کا فرق ہے؟ ہاں 13 سے 14 دن کا فرق ہے۔ ان 13 سے 14 دنوں میں میرے اور آپ کے کرنے کا کام کون سا ہے؟ وہ دعا کا کام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ مومن کو یہ کہتا ہے کہ وہ توکل اس طرح کرتا ہے کہ توکل کے اندر وہ جو ہے نا وہ اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ ایک صحابی آئے، اپنے اونٹ کی سواری سے اترے اور اونٹ کو مسجد نبوی کے باہر چھوڑ کر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ یہ صحابی اونٹ سے رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، صحابی سے پوچھا کہ اونٹ کو کہاں باندھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا، اپنے اونٹ کو مسجد کے باہر کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا ان سے؟ یہ توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ تم پہلے اونٹ کو جا کے کھوٹے سے کیا کرو؟ باندھو، پھر اللہ پر کیا کرو؟ توکل کرو۔ تو میرا اور آپ کا کام توکل کا یہ ہے کہ ہم پہلے جا کے کیا کریں؟ ووٹ دیں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ کا قرآن کی وہ آیت بھی ہے اور وہ مشہور شعر بھی ہے آپ کے سامنے، وہ کہوں گا، اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا نہ ہو۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو میرے اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے 20 تاریخ کو جا کے ووٹ ڈالیں، ووٹ ڈالنے کے بعد رزلٹ آنے تک کیا کریں؟ دعا کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے حق میں کیا کرے؟ فیصلہ کرے۔ اور سب سے اور آخری بات کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، رزلٹ چاہے جو بھی آئے، ہمارے حق میں آئے یا ہمارے خلاف آئے، رزلٹ چاہے جو بھی آئے، ہمارے حق میں آئے یا ہمارے خلاف آئے، اتنی بات یاد رکھیے کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ہم کو کسی بھی حال میں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ حالات بد ہے، بد سے بدتر ہو جائے تب بھی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، مثال دے کے بتا رہا ہوں، بدر میں جیت گئے۔ احد میں کیا ہوا؟ احد میں کیا ہوا؟ جیت ہوئی؟ نہیں ہوئی نا، جیت کی کیفیت نہیں تھی نا احد میں۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ایمان کس پر رکھنا ہے؟ حالات بد ہو یا بد سے بدتر ہو جائے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ حالات بدلنا اللہ کے اختیار میں ہے، کوشش کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ میرے اور آپ کے اختیار میں۔ تو میری آپ تمام ہی لوگوں سے اپیل ہے کہ ان حالات کو اگر بدلنا ہے تو پہلا قدم مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اٹھانا ہوگا۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم آزمائش کی دور سے گزر رہے ہیں۔ آزمائش اور عذاب کا فرق میں نے آپ کے سامنے کیا کیا؟ واضح کر دیا۔ اگر ہم اللہ سے دور ہو گئے تو اللہ کا عذاب، اگر اللہ کے قریب ہو گئے تو یہ اللہ کی آزمائش۔ میں فیصلہ کروں، یہاں بیٹھا ہر شخص فیصلہ کرے کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ سے دور ہونا چاہتا ہوں۔ دوسرا، 20 تاریخ کو جا کر آپ جو ہے ووٹ ڈالیے، اور ووٹ ڈالنے کے ساتھ، ووٹ ڈالنے کے بعد جو ہے وہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے حق میں جو ہے وہ خیر کے فیصلے فرما۔ اور اگر ہمارے حق میں آیا الحمدللہ، اور اگر ہمارے حق میں نہیں آیا تب بھی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کیا کرے گا؟ راہ نکالے گا۔ لیکن میرا اللہ پر بھروسہ ہے، ہم سب کا اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ فیصلہ کس کے حق میں کرے گا؟ ہمارے حق میں کرے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرنے کے کام میرے اور آپ کے ہیں اس کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو محنتیں کی ہے، ہم نے جو کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کا رنگ لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے 20 تاریخ کو ووٹ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے اس دن کو آسان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس ووٹ ڈالنے کے پیچھے جو ہمارا مقصد ہے، اللہ اس مقصد میں بھی ہم کو کیا کرے؟ کامیابی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک